آئیں زوردار تالیاں خدا کی جو چھوٹے بچے ہیں وہ نیچے سے اسکول میں چلے جائیں، اور جس سے بائبل مقدس چاہیے وہ اپنا ہاتھ بلند کریں تاکہ بائبل مقدس آپ تک پہنچائی جائے۔ جی اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب ہے۔ اعمال اس کا دوسرا باب 41ویں اور 42ویں آیت میں سے ہم پڑھیں گے۔ جنہیں بائبل مقدس نہیں ملی وہ سامنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب 41 اور 42 میں آئے۔ خدا کے کلام میں سے پڑھنے لگا ہو، غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہم پر قائم ہو۔ سب ایک آواز ہو کر کہیں آمین۔ آمین۔ آئیں زوردار تالیاں ہم خدا کے پاک روح کے لیے بجا دیں۔ غور سے ان آیات کو سنیں اور پھر سن کر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں لکھا ہے، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اب یہاں پر یہ جو 2 آیات ہمیں بتا رہی ہیں، اگر ہم تھوڑا سا اس سے اوپر چلے جائیں، پڑھنا شروع کریں، تو وہاں پر پطرس نے ایک واعظ کیا ہے۔ پطرس نے لوگوں کے ساتھ ہیکل میں کھڑے ہو کر کلام کیا ہے۔ جب وہ روح القدس سے معمور ہو گیا تو وہ لوگوں سے باہر نکل کر کلام کرنے لگا۔ یہ وہی پطرس ہے جس نے یسوع مسیح کا 3 بار کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا، لیکن جب اسے روح القدس کا زور مل گیا تو وہ لکھا ہے ہیکل پر آ کر خدا کے کلام کو بیان کرنے لگا۔ اور جب وہ کلام کو بیان کرنے لگا تو وہاں جو لوگ کھڑے تھے وہ سب اس کی تعلیم کو سن کر حیران ہوئے۔ ہاللیلویا۔ یہ جو 2 آیات آپ پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو پس منظر میں اس لیے لے کر گیا ہوں تاکہ آسانی سے آپ ان 2 آیات کو سمجھ سکیں۔ اب جو لوگ وہاں پر موجود تھے، جتنوں نے تو اس کلام کو قبول کیا، جتنوں نے تو اس کلام پر آمین کیا، جتنوں نے اس کلام کو اپنے اندر آنے دیا، یہاں لکھا ہے پس ان سب نے اس کا کلام قبول کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ بپتسمہ لیا۔ گزرے سنڈے بہت سے لوگوں نے ہماری کلیسیا میں سے بھی بپتسمہ لیا۔ خدا کا شکر ہو، ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آج کا یہ جو کلام، یہ جو پیغام ہے، یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے لاسٹ سنڈے مسیح خداوند کو قبول کیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے
तरक्की का सबब है। हालेलुया। सो यहाँ पर जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था तो मैंने बपतिस्मा को किस तरह जाना कि कब हमारी जिंदगी में ये अमल आ जाता है। और अगर हमसे कोई कहता है कि 2 लफ्जों के अंदर आप हमें कायल कर लो कि हम बपतिस्मा लें, तो हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो खुदा के कलाम ने इस भेद को मुझ पर खोला। पहली आयत को जरा गौर से पढ़ें, खुदा पर भी इस बात को खोलेगा। 41वीं आयत लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, गौर से सुने, लिखा है बस जिन लोगों ने उसका क्या किया, कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। हम पेशतर से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि कलाम खुदावंद यीशु मसीह है जिसने बदन की शक्ल इख्तियार की और जमीन पर आया। जब पतरस ने वाज किया, जब पतरस ने कलाम किया, जब पतरस ने यीशु मसीह के कुफारे के बारे में, यीशु मसीह की उस जिंदगी के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, तो उन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। कलाम कबूल करने का मतलब है कि वो यीशु मसीह पर ईमान ले आए, उस पर ईमान ले आए, और वो ईमान जो वो यीशु मसीह पर लेकर आए, यीशु मसीह हमारे लिए नया अहद ठहरा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम उस नए अहद को जो यीशु मसीह ने हमसे बांधा है, रास्तबाजी का आगाज कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा ईमानदार की कंफर्मेशन होती है जब वो उस कलाम को क्या कर लेता है, कबूल कर लेता है। जब वो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है तो जरूर है कि वो उस नए अहद में दाखिल भी हो। हालेलुया। उसके आगे हम देखते हैं, और उसी रोज 3000 के करीब, अब ऐसा जबरदस्त कलाम वहां पतरस ने किया है कि 3000 लोगों के दिल पर क्या हुई है, चोट हुई है। और जब चोट होती है तो फिर दिल करता है कुछ करने को। हालेलुया। किसी को चोट लगती है तो वो किसी जगह का रुख कर लेते हैं, लेकिन यहाँ चोट खुदा के कलाम से है जो दिल पर हो रही है। हालेलुया। और जब उनके दिल पर चोट लगी तो उन्होंने क्या कर लिया, बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। यानी जब उन्होंने यीशु मसीह को जान लिया कि यीशु ही हमारा निजात दहिंदा है, तो उन्होंने बपतिस्मा के जरिए उस नए अहद में कदम रख दिया। पौलुस क्या कहता है इस बारे में, और से सुन, कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जब हम उसके कलाम को कबूल कर लेते हैं तो फिर हम बपतिस्मा ले लेते हैं। हालेलुया। यानी यीशु को जब कबूल कर लेते हैं। आमीन। 2 अहद बाइबल मुकद्दस में हमें बताए गए हैं। एक अहद जो है वो पुराना अहदनामा है और एक नया अहदनामा है। और नया अहदनामा जो है वो यीशु के खून से लिखा गया है। इसलिए नए अहद में दाखिल होने के लिए जरूरी है कि जब उसे कबूल करें तो बपतिस्मा भी ले। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए बजा दें। और जब लोगों ने ये जान लिया, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, तो उसके बाद अब वो क्या करने लगे, अब उन्होंने अपनी रफाकत किनके साथ बढ़ा दी, खुदा के खादिमों के साथ, खुदा के रसूलों के साथ। वो रसूल जो यीशु मसीह की मनादी कर रहे थे, उन्होंने अपनी रफाकत उनके साथ बढ़ा दी। हम 42वीं आयत को देखें तो लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। इससे पहले अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये शुमार इनका किन में किया गया, इन्होंने ज्वाइन किनको किया, इन 3000 लोगों ने। जब हम देखते हैं कि वो 120 लोगों की जमात दुआ कर रही थी,
تو یہ 3000 بھی ان میں جا کے شامل ہو گئے، ان 120 میں جا کے شامل ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔ اب کام کا آغاز 120 سے ہوا ہے، لیکن جب پطرس نے کلام کیا ہے تو وہ 3000 بھی اس 120 میں شامل ہو گئے ہیں، اور جب وہ شامل ہو گئے ہیں وہ جان گئے ہیں کہ ہمیں اب ایک مجمع کی ضرورت ہے، اب وہ جان گئے ہیں کہ ہمیں ایک رفاقت کی ضرورت ہے، اب وہ جان گئے ہیں کہ اب ہمیں ٹیچرز کی ضرورت ہے، اب ہمیں خدا میں کیسے بڑھنا ہے، وہ اس بات کو جان گئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا ہے، وہ 120 لوگوں کے پاس جاتے اور خدا کا کلام سیکھتے، ان کے ساتھ رفاقت رکھتے اور روٹی توڑتے اور ان کے ساتھ مل کر دعا میں مشغول رہتے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب یہ کام 120 لوگوں تک محدود نہیں ہے، اب 3000 نے اور بھی شمولیت کر لی ہے، اور اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں مسیحت پوری طرح سے دنیا کے اندر کیا کر رہی ہے، جھکش کر رہی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سو یہ جو آج کا کلام ہے، آج ہم نے سیکھنا ہے، جتنے لوگ آلریڈی بیپٹائزڈ ہیں، جنہوں نے بیپٹسمہ لے رکھا ہے، ہم نے اور زیادہ کیسے خداوند میں بڑھنا ہے۔ جنہوں نے ابھی فریشلی لاسٹ نے لیا ہے، وہ اس کلام سے سیکھیں کہ ہم نے کیسے اب خدا میں بڑھنا ہے، اور جنہوں نے ابھی نہیں لیا تو وہ اپنے دلوں کو تیار کریں تاکہ یہ کلام ان کے دل پر کیا کرے، چوٹ کرے، اور وہ بیپٹسمے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ زوردار تھلیاں خداوند کے لیے اجا دیں۔ آج کا جو کلام ہے، اس کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے خداوند میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کیا مضمون ہے کہ ہم کیسے خداوند میں آگے بڑھ سکتے ہیں، جس میں سے پہلی بات، غور سے سنیے گا، جو پہلی بات ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رسولوں سے تعلیم پانی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان رسولوں کو کہاں سے جوڑیں؟ ہاللیلویہ۔ آپ کے جو رسول ہیں وہ آپ کی کلیسیا کے پاسبان ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے جو استاد ہیں، جو آپ کے ٹیچرز ہیں، وہ آپ کے پاسبان ہیں، آپ کی کلیسیا کے وہ کاہن ہیں جنہیں یسوع مسیح نے خدمت کے لیے کیا کیا ہے، کھڑا کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب تعلیم پانا ضروری کیوں ہے، یہ رفاقت رکھنا ضروری کیوں ہے، ہم نے اس بات کو خدا کے کلام میں سے سیکھنا ہے۔ نکالیں میرے ساتھ رومیو۔ جب ہم تعلیم پانے میں مشغول رہیں گے تو اس سے ہمارا فائدہ کیا ہے، ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھنا ہے۔ جی، رومیو 10:17 تعلیم پانا ضروری کیوں ہے، غور سے اس بات کو سمجھیے گا۔ رومیو کا خط 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت لکھا ہے، غور سے سنیے گا۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ غور سے سنیں، ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے، سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایمان تعلیم پانے سے پیدا ہوتا ہے، ایمان کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے، ایمان خدا کے قریب جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، کلام ہی کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اگر آپ کے اندر کلام کا ایمان نہیں ہے، اگر آپ کے اندر کلام کی تعلیم نہیں ہے، اگر آپ کے اندر کلام کا مسا نہیں ہے، اگر آپ کے اندر کلام کی حضوری نہیں ہے، تو خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس لیے جب ہم نے بپتسمہ لیا ہے
تو ہمیں تعلیم کو پانا ہے، اور وہ تعلیم ہمیں ہمارے خادموں سے ملتی ہے تاکہ ایمان کے اندر ہم بڑھتے چلے جائیں۔ وہ ان 120 لوگوں کے ساتھ اس لیے انہوں نے شمولیت اختیار کی تاکہ وہ ان سے بیٹھ کر یسوع مسیح کے بارے میں اور زیادہ پوچھیں، کیونکہ وہ جو 120 لوگوں کی جماعت تھی، ان لوگوں نے جو سفر یسوع مسیح کے ساتھ کاٹا تھا، اب وہ جو لوگ تھے وہ ان سے سننا چاہتے تھے کہ یسوع کیسا تھا، یسوع کیا کرتا تھا۔ وہ ان سے یسوع مسیح کے بارے میں سنتے تھے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ اس کے کلام سے پیدا ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے تعلیم پانا ضروری ہے۔ اس لیے جب آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں تو خادموں کے ساتھ رفاقت ضروری ہے۔ اس لیے سیمینارز اٹینڈ کرنا ضروری ہے تاکہ خدا کے کلام کا مسا ایمان کے وسیلہ سے ہمارے اندر کیا رہے، قائم رہے، اور وہ رسولوں سے تعلیم پانے میں مشغول رہے۔ ہاللیلویہ۔ تاکہ جس ایمان میں انہوں نے یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا وہ اس کے اندر اور زیادہ کیا کر سکیں، ترقی کر سکیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ دوسری بات یہاں کیا لکھی ہے؟ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں، گیدرنگ کرنے میں، ان کے ساتھ بیٹھنے میں۔ ہاللیلویہ۔ جب ہمیں کسی چیز کا شوق پڑ جاتا ہے، جب ہمیں کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے، تو ہم اس ٹائپ کی گیدرنگ ڈھونڈتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہم اپنے لیے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں جا کر کیا کریں، بیٹھیں، ان لوگوں میں جا کر کیا کریں جو ہماری عادت ہے یا جس چیز کا ہمیں شوق ہے وہ ہم ان سے حاصل کریں۔ اگر ہمیں ساز بجانے والوں کا شوق ہے تو ہماری کوشش ہوگی ہم ایسے لوگ تلاش کریں جو ساز بجاتے ہو۔ اگر ہمیں گانے کا شوق ہو تو ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں گے کہ جو گاتے ہو۔ اگر ہمیں کسی ایسے ساز کی عادت ہے تو ہم اسی لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو وہ ساز آتا ہوگا۔ اب یہ لوگ جنہوں نے توبہ کی ہے وہ رفاقت کیوں رکھ رہے ہیں، گیدرنگ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ 120 لوگ خداوند کے حضور میں اس طرح مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ دعا میں ٹھہرتے ہیں، وہ خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں۔ اب وہ لوگ ان کے ساتھ رفاقت اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ وہ ان سے لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان سے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ عادات جو ان لوگوں کے اندر ہے ان لوگوں کے اندر بھی ٹرانسفارم ہو جائے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے خادم بڑی اچھی بات کہتے تھے، خدا کا روح مجھے یاد دلا رہا ہے، وہ کہتے تھے اگر آپ نے ایک جگہ پر بہت سارے جو کوئلے ہوتے ہیں ان کو جلا رکھا ہو اور اس رفاقت میں سے ایک کوئلہ اٹھا کر آپ سائڈ پہ کر دیں تو وہ باقی سب جلتے رہیں گے، لیکن وہ جو سائڈ پر ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا، بجھ جائے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب یہاں پر جو ہمیں 120 لوگوں کی رفاقت نظر آتی ہے وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا روح ان کے درمیان کیا کرتا ہے، جنبش کرتا ہے، ان کے درمیان کام کرتا ہے۔ جب وہ 120 لوگ دعا کر رہے ہیں تو کیا لکھا ہوا ہے کلام میں کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو یک آسمان سے ایسی آواز آئی۔ یہ اب ان 120 لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کی رفاقت کے اندر یہ 3000 لوگ گئے ہیں۔ اب وہ دعا کر رہے ہیں تو کیا ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے،
زور دیتا ہے وہ خدا کے حضور غیر زبانوں میں کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، زور تنگیاں خدا کے روح کے لیے بتا دیں۔ اس لیے ایمانداروں کی رفاقت میں آنا ضروری ہے تاکہ آسمان سے روح القدس کی حضوری کو آپ کے لیے نازل کیا جائے۔ اب یہاں جو روح القدس کا نزول ہے وہ زمینی فرسٹ ٹائم ہے، لیکن اب روح القدس آپ لوگوں کے درمیان میں موجود ہے۔ ہاللیلویہ، ضرورت کس بات کی ہے؟ رفاقت میں آنے کی، گیدرنگ میں آنے کی۔ جب آپ اس گیدرنگ میں آ جائیں گے جو 120 لوگوں کی تھی، تو پھر آگ سے شعلہ سی پھٹتی ہوئی زبانیں خود نازل ہوں گی اور ایک ایک پر روح القدس خود ٹھہرے گا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تیسری بات، روٹی توڑنے میں بڑی خاص بات ہے۔ اسی یسوع کے خون اور بدن میں وہ شامل ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ ہر چرچ کے اندر، ہر کلیسیا کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہ جو روٹی ہے یہ مسیح یسوع کا بدن ہے اور یہ جو شیرہ ہے یہ اس کا لہو ہے۔ اس لیے ہمیں رفاقت میں آنا ہے تاکہ ہم مسیح یسوع کے بدن اور اس کے خون میں شامل ہو سکے۔ چوتھی اور آخری بات، غور سے سنیں، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں کیا رہے؟ مشغول رہے۔ بہت سی قسم کی دعائیں ہیں جو ایمانداروں نے، جو لوگوں نے خود سے بنا رہے۔ بیسیکلی ببلیکلی بائبل کے مطابق خدا کیا کہتا ہے کہ دعا کیسی ہونی چاہیے؟ یہ جو جماعت ہمیں، یہ جو جھنڈ ہمیں نظر آ رہا ہے 120 لوگوں کا، ان کی دعا یہاں پر صاف لکھی ہوئی ہے۔ کیا دعا لکھی ہوئی ہے؟ کیا دعا کر رہے تھے؟ خدا کے روح کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہاللیلویہ۔ ایسا نہیں تھا کہ 11 خدا کے روح کے لیے ٹھہرے اور 12واں فرج کے لیے ٹھہرے، ایسا نہیں تھا۔ ہاللیلویہ۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 خدا کے روح کے لیے ٹھہرے ہوئے اور 2 کسی کار کے لیے ٹھہرے ہوئے، بلکہ نے کہا ہے کہ وہ 120 لوگ روح القدس کے نزول کے لیے کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے۔ دعا کے اندر آپ خدا کے کلام کا ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے پیشتر بھی میں ایک میسج دے چکا ہوں کہ دعا خدا کی مرضی کے مطابق ہو، اس دعا کے اندر یسوع مسیح کا خون ہو، اس دعا کے اندر پاک روح کا مسح ہو۔ پھر دعا ہے جو دعا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ ہماری فریاد ہے۔ ہاللیلویہ۔ خروج کی کتاب نے کہا ہے فریاد میں اور دعا میں بڑا فرق ہے۔ خروج کی کتاب نے کہا ہے، غور سے سنیے گا، ایک دعا آپ کو دکھانے لگا، 15واں باب۔ جی پہلی 2 آیات، خروج 15واں باب پہلی 2 آیات، دعا دیکھنے کی کیسی ہوتی ہے۔ تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے۔ کیا لکھا ہے؟ تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے، میں خداوند کی کیا گاؤں گا؟ ثنا گاؤں گا، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔ اس نے گھوڑوں کو گھوڑے کو سواروں سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ خداوند میرا زور، میرا راگ، وہی میری نجات ٹھہرا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں جو دعا ہمیں نظر آتی ہے، یہاں پرستش کس کی نظر آ رہی ہے؟ عبادت کس کی نظر آ رہی ہے؟ حمد کس کی نظر آ رہی ہے؟ ستائش کس کی نظر آ رہی ہے؟ موسیٰ جو ہے وہ خدا کے
देने की कुदरत रखता है। कलाम कहता है पहले रास्तबाजी और उसकी आसमान की बादशाही की तलाश करो, ये सब चीजें तुम्हें खुद ही मिल जाएंगी, जरूरत ही नहीं है। खुदा क्या है, असल चीज को सर्च करना शुरू करें तो हर चीज खुदा हमें देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। सो ईमानदारों की वो जमात जो आज चर्चिस की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जरूर है कि हम तालीम को पाएं, रफाकत रखें, रोटी तोड़ने में मशगूल रहें और एक सोच, एक ख्याल, एक आवाज होकर हम दुआ करें, ताकि जिस तरह वो 120 लोगों की जमात दुआ कर रही थी तो आसमान से उन पर क्या नाज़िल की गई, शोला की सी फटती हुई जुबानें, और वो सब उन पर क्या हुई, आ ठहरी और वो गैर जुबानों में दुआ करने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। सिर्फ एक सोच होने की जरूरत है। हालेलुया। सो ये वो चार बातें हैं जिसमें हम खुदा में बढ़ सकते हैं, खुदा में हम तरक्की पा सकते हैं। पहली क्या है कि हम तालीम हासिल करें। तालीम हासिल करना जरूरी क्यों है? क्योंकि तालीम हासिल करने से हमारी जिंदगी में ईमान पैदा होता है। हालेलुया। क्योंकि वो ईमान यीशु के कलाम के अंदर है। दूसरी बात, रफाकत हमें क्यों रखनी है? इसलिए हमें रफाकत के अंदर आना है ताकि रूहुल कुदस का मस्सा, रूहुल कुदस की हुजूरी और वो गैर जुबानों का मस्सा हम पर जारी करे। तीसरी बात, हमें मसीह यीशु के बदन में भी शामिल होना है और उसके खून को भी लेना है। चौथी और आखिरी बात, जब आप दुआ करें तो आपकी दुआ के अंदर मूसा की तरह खुदा की हम्दो सना के गीत हो। आपकी दुआ के अंदर खुदा की हुजूरी खुद ठहरना शुरू हो जाएगी। जब आप खुदा की उस निजात के लिए जो यीशु मसीह के वसीला से उसने हमें दी है उसका शुक्र करेंगे, जब आप दुआ के अंदर यीशु मसीह के गुफारे का इकरार करेंगे, जब आप दुआ के अंदर यीशु मसीह का लहू मांगेंगे, जब आप दुआ के अंदर रूह कुदस की हुजूरी का शुक्र करेंगे, तो आपकी जिंदगी में दुआ के वसीला से खुद काम होना शुरू हो जाएगा। सो आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाए, हालेलुया, और दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। आए सब दुआ करना शुरू करें खुदा की हुजूरी से। हालेलुया। उस ईमान के मस्सा को, उस ईमान के जोर को जो कलाम के वसीला से जारी होता है, आए इस रफाकत के अंदर, आए इसमें बढ़ना सीखें। आए हम इसमें बढ़ते चले जाएं, हम इसमें बढ़ते चले जाएं। आए 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 सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। ताकि रूह कुद्स की गहरी हुजूरी को, रूह कुद्स के गहरे मस्सा को, अब जो काम हमें करना है वो रूह कुद्स के लिए है। अब जो काम हमें करना है वो रूह कुद्स की हुजूरी को रिसीव करने का है। अब जो काम हमें करना है वो रूह कुद्स से मस्सा को लेने का है, ताकि ईमान का जोर, ईमान का रूह, ईमान का मस्सा हमारे अंदर कायम रहे। आइए सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया। और रूह में बसे